ہم سود کا کاروبار مناسب کرتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ دیتے نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، شرط لگانے کی باقاعدہ ویب سائٹس ہیں، شرط لگانے کی باقاعدہ ویب سائٹس ہیں۔ یہ جو میچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سٹے لگتے ہیں، عام گلی محلوں میں لوگ لگاتے ہیں، وہ فلانا ملک جتے آتے میں جیت جانا، وہ آ رہے تھے تو ہار جانا، یا اے ملک میرا یا تیرا، 1000 10,000 جتنی کسی کی شاید۔ ہم غلط چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں لیکن جو اللہ کہتے ہیں ہم اس کا یقین نہیں رکھتے۔ تو مار بھی تو ہم اسی وجہ سے کھاتے ہیں نا کہ قرآن کا سبق ہم بھول گئے۔ رب کا قرآن ہے، یہ 3 پارہ سورہ بقرہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس دانے سے ہم 7 بالیاں باہر نکالتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو ہم مال خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں، رب کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ 1 روپے سے ہم 1 روپے سے 7 پیسے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں 1 دانہ لگائیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ 1 دانے سے ہم 7 شاخیں باہر نکالتے ہیں۔ 1 دانے سے ہم 7 شاخیں باہر نکالتے ہیں، اس ہر شاخ پر 100 دانہ لگاتے ہیں، تو 1 دانے سے کتنے دانے ہو گئے بتائیے؟ 700 دانہ ہو گیا۔ رب کہتا ہے جو رب کی بارگاہ میں، جو میری بارگاہ میں 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، ہم 1 روپے سے 700 گنا زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ 1 روپے سے 700 گنا زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ ہم 700 گنا کو چھوڑ کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ رب قرآن میں فرما رہا ہے 1 دانہ لگاؤ، ہم اس دانے سے 7 بالیاں نکالیں گے، 7 بالیوں پہ 700 دانے لگائیں گے۔ ہم 1 روپیہ دینے کے تو ساری قابل ہیں، ہم ساری 1 روپیہ دیں تو رب سے ڈائریکٹ تجارت کر سکتے ہیں۔ جب رب کہتے ہیں میری راہ میں تم لگاؤ، میں تمہیں 700 روپیہ زیادہ دوں گا، 700 گنا زیادہ دوں گا، پھر ہم سود کا کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم غیر شرعی کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن سے وابستگی نہیں ہے۔ قرآن کا پتہ ہوتا ہم سودی کاروبار کرنے کی بجائے ہم رب کی راہ میں خرچ کرتے، ہم زکوٰۃ دیتے، ہم کہتے زکوٰۃ دینے میں مال کم ہو جائے گا، رب کہتا ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے تو مال کم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نیت کریں، ہم کوئی بھی غیر شرعی کام ایسا نہیں کریں گے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہے۔ ہم سودی کاروبار کرنے کی بجائے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر لیا کرے، رب ہمیں وہ مال دے دیا کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، آپ کو جب بھی آپ کو مال کی ضرورت ہو، تو اگر آپ کو 700 روپیہ چاہیے ہونا تو 1 روپیہ دے دینا رب کی بارگاہ میں۔ جب آپ کو 1,500 چاہیے ہو تو اللہ کی راہ میں 2 روپے دے دینا۔ اسی ریشو سے رب کہتا ہے تو سود کا کاروبار کرتا ہے، تو کہتا ہے تیرا مال کم ہو زیادہ ہو، رب کہتا ہے تیرا مال زیادہ نہیں ہو سکتا، اگر تو اپنے مال کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر میری بارگاہ میں خرچ کیا کر، رب تجھے 1 روپے کے بدلے 700 گنا مال زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ مال پیسے کے وس میں ہم کام کرتے ہیں نا حضرت صاحب، ہم پیسے کے وس میں کہتے ہیں کہ یار اوتھے پیسے جمع کرا دو، آج 1 لاکھ کراؤ، سال بعد 10 لاکھ لے لیا۔ تجھے فلانے بندے پہ اعتماد ہے کہ آج جمع کراؤں گا تو سال بعد 10 لاکھ ملے گا، تجھے رب کے قرآن پہ اعتماد نہیں؟ رب کا قرآن فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے،
اللہ اس قرض کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ والا ہوا اجر کریم، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کو مال بھی دیا، اللہ نے ڈبل کر کے بھی زیادہ دیا، اوپر سے اس کا اجر بھی ہمیں ملا۔ تو جب اتنا سستا پیکج ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دو، مال بھی زیادہ کر لو، اوپر سے اجر بھی کما لو، اور بھائی یہ سادہ پیکج ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم سود کا کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ ادھر ہم مال بھی دیتے ہیں، بستی بھی کراتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور گناہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ بتائیں پھر کہ یار میرا حال نہیں بدل دے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو رب کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے اور بھائی میری راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو رب تمہارے مال کو بڑھا کے زیادہ دے دے گا۔ اچھا بات سنیے، یہ بات میں نے کی ہے ضرورتاً۔ کسی بندے کو لاکھ روپیہ چاہیے، اس کو چاہیے اللہ سے تجارت کر لے، رب ٹھیک 700 گنا مال تمہیں زیادہ دے دے گا۔ یہ آزما کے دیکھ لو، 700 گنا مال زیادہ تمہیں دے گا۔ یہ رب کا قرآن ہے، نہ یہ 800 ہو سکتا ہے نہ یہ کم ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ چیز کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ضرورتاً۔ اب بات سماعت فرمائیے، جہاں مال خرچ کرنا ہے ضرورتاً، اللہ نے اس کی مثال ایک دانے سے دی ہے، ایک دانے سے۔ جہاں ضرورت نہیں بندہ ویسے ہی رب کی راہ میں خرچ کرتا جائے، رب نے اس کی مثال باغ سے دی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک امرود دے اندر 100-150 دانہ ہو سکتا ہے، تے باغ دے اندر کنے امرود ہوندے ہیں، کتنے سیب ہوتے ہیں، کتنے پھل ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے جس کو ضرورت ہے نا ضرورتاً، وہ رب کی راہ میں روپے کے حساب سے دے، یعنی ضرورتاً جو دے گا اللہ کی راہ میں تجارت کرے گا، اللہ اس کا 700 گنا دے گا۔ جو ضرورتاً خرچ کرتا ہے اللہ اس کی مثال دانے سے دیتا ہے۔ جس بندے کو نہیں بھی نہ ضرورت، بندہ رب کی رضا کے لیے 10 کاٹ کے جیب چ کہنوں دے چھڑ دا، رب نے اس کی مثال باغ سے دیا ہے۔ رب فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر فرمایا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون خبیر۔ رب فرماتا ہے جو بندہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بڑی اعلیٰ زمین پر بڑے اونچے مقام پر تو نے فصل کو کاشت کیا، ادھر بارش ہو یا نہ ہو فصل نے اگنا ہی ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو رب کی راہ میں تو ایسا مال خرچ کر، یہ رب تیرا تھوڑا یا زیادہ نہیں دیکھتا، یہ صرف نیت کو دیکھتا ہے۔ تو نے نیت اچھی کی، رب تیرے تھوڑے یا زیادہ کو نہیں دیکھے گا، رب تجھے باغ کی طرح ایسے ہی مال عطا کرے گا۔ تو یہ المیہ حضرت صاحب، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انشورنس کمپنی میں جاتے ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پیسوں پہ سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو سود دے کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ رب کہتا ہے جو سود دیتا ہے، رب کے محبوب کا فرمان ہے جو سود دیتا ہے، جو سود لیتا ہے، اس کے کاغذ تیار کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ ساری ہلاکت میں ہے۔ ارے رب تو بار بار کہہ رہے سود سے باز آ جاؤ، ادھر سے ہم باز نہیں آتے۔ جو فری اور سستا سودا ملتا ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کا ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اسلوب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سودی کاروبار سے بچ کے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔